ججتا اور جیسے میرے ایسا نہیں، جیسے میرے او ایسا نہیں، جیسے میرے اپنے نبی کا نام تو لیتے ہوئے پریشانی نہیں آنی چاہیے، نبی کا نام تو سینہ تان کے لو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے حشر والے دن جدوں کنجوس بن کے نبی دا نام لینا ہے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو آج دنیا کے اندر ٹھاٹ کے ساتھ لے تاکہ پتہ چلے حضور کا دیوانہ ہے، حضور کا عاشق ہے۔ اب میری نگاہوں میں ججتا جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا جیسے میرے آقا سید کونین کے غلاموں، رب کائنات اعلان فرماتا ہے، وہ بلند رتبہ کتاب، وہ بلند رتبہ کتاب، یا اللہ ایمان والے سوال کرتے ہیں یہ وہ بلند رتبہ کیوں ہو گئی، یہ وہ بلند رتبہ کیوں ہو گئی؟ یہ کتاب تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں کے اندر موجود، ہماری مساجد کے اندر موجود، حفاظ کے سینے کے اندر موجود، ہمارے جناب والا دکانوں کے اندر موجود، ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، اس سے برکت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ، جب یہ قرآن اتنا قریب ہے، مولا پھر تو کہتا ہے وہ بلند رتبہ کتاب، وہ بلند رتبہ کتاب، یہ ماجرا کیا ہے؟ رب کائنات اعلان فرماتا ہے، او میرے بندو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، تمہاری عقل کے گھوڑے کو لگام دینا چاہتا ہوں۔ آج لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد چغلیاں بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد بدمعاشی بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد گالیاں بھی نکالتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد لوگوں کی زمینوں پہ قبضے بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، پھر یتیموں مسکینوں کا مال بھی کھاتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، علماء کو گالیاں بھی دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ختم نبوت کے پہرے داروں اور چوکیداروں کو جیلوں میں بھی ڈالتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ناموس رسالت کے پہرے داروں پہ ظلم بھی کرتے ہیں۔ رب کائنات اعلان فرماتا ہے، اے کائنات والو میں بتانا چاہتا ہوں قرآن کو پڑھنا اور ہے، قرآن کا سینے میں جانا اور ہے۔ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کا سینے میں جانا، اونچا بولو، قرآن کا سینے میں جانا۔ ناراض نہ ہویا جے، بندہ بڑا سیدھا سیدھا میں کھرایا آدمی ہے۔ آجی صاحب بڑی ٹیکیلی تلاوت کرن گے، پورا سپارہ پر چھڑن گے، مولانا مسلح اتے قرات کرن گے، باہر نکل کے اوہ جی کرتوت کرن گے جڑی دسن جو بھی نہیں۔ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، بات میری سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ادھر قرآن بھی پڑھتے ہیں، ادھر منافقت بھی جاری ہے، اتھے آ کے شہیدے بھی تو باہر نکل کے لوگوں دے کپڑے بھی توڑنے، دس نہ پھر قرآن اندر تو نہیں نہ گیا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حضرت شاہ صاحب دا مطلب یہ ہویا صرف ویک کے سامنے پڑھیا، قرآن تیرے اندر نہیں گیا، اگر تیرے اندر جاتا تو تیرے اندر سے منافقت ختم ہو جاتی۔ اور ناراض ہو گئے، مولوی کیڑے پاسے آ گیا ہے؟ ہاں یہی تو گلاں کرنا چاہنا تواڈے نال، میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یاد رکھو یہ تواڈی مسجد بہت سونی بنی ہے، ویکھ کے روح خوش ہوتی ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے، لیکن اگر اس مسجد کو کوئی آباد کرے گا وہ چودھری راجہ ٹھیکیدار نہیں کرے گا، بخدا یہ کہہ رہا ہوں، اگر اس مسجد کو کوئی آباد کرے گا تو وہ قرآن پڑھنے والا یا قرآن پڑھانے والا آباد کرے گا۔ یہ آپ میرا جملہ دل کی تختی پہ لکھیں۔ اور آج کیا وجہ ہے کہ سکول ہمارے آباد ہیں، ہمارے کالجز آباد ہیں، ہمارے بازار آباد ہیں اور دینی مدارس ویران ہیں؟ کیوں؟ اور پھر بتاؤ مجھے،
جب جنازے کی باری آئے کوئی پینٹ شرٹ لاگے آنا ہے؟ بولو کوئی کدی اپنی وصیت کر جاؤ اج 27ویں رات ہے، پتہ نہیں آئندہ زندگی چ ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، گلاں سیدھیاں سیدھیاں فقیر دیاں بالکل ڈنگے دی چوٹ تے، جنہوں رب نے 4 پتر دیتے، ایک پتر مولانا دے حوالے کرو کو مولانا میں مرنا بھی ہے رب نو جان بھی دینی ہے، اے نہ ہوئے کہ گھر میرے اندر جنازہ پیا ہوئے تے میرا پتر جا کے جناب مولوی صاحب دی تلاش کرے، میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ تاکہ میرا جنازہ بھی چکے تے سوا چیر کے کہے راہ چھڈو اپنے پیو دا جنازہ خود پڑھانا ہے میں بس۔ آج کی گل ہے مدرسے آپ غیر آباد ہو گئے اور علماء کو حقارت دی نظر نہ انج کر کے ویکسن جس طرح جناب مولوی دہشت گرد نے چند دن پہلے وہ جڑی کڑی نے دھماکہ کیتا کراچی اندر، تو اس کے لیے پتہ ہے کیا کہا، یہ کسی مجبوری کی وجہ سے کیا گیا ہوگا، تو اگر یہ مدرسے دی گل ہونی تو انہوں نے کہنا سی داڑیاں والے تے دہشت گرد نے۔ ناراض ہو گئے ہو؟ مینوں حوالے کر دینا، تسی پریشان نہ ہو، میں اگے بھی کئی باری رہے ہوں۔ گل سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ گلاں سیدھیاں سیدھیاں بھائی کی گل ہے، انہیں بندے حضور دے غلام ہون تو پھر جناب مدرسے کے اندر کوئی کمی پیشی ہو نہیں، مسجداں بھی آباد ہون گیاں، آذان کی آواز بھی آئے گی، خطبے بھی ہون گے، تقریریں بھی ہون گیاں، لیکن یاد رکھنا یہ مدارس اور یہ مساجد یہ دین کے قلعے ہیں، اگر یہاں کو پڑھنے والا ہوگا تو تب آواز آئے گی نا۔ ہاں جی کیوں حضرت؟ اگر یہاں کوئی ہوگا تو تب ہی آواز آئے گی۔ خدا کی عزت کی قسم میں دکھ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے خطابت کر دیا 10-12 سال ہو گئے باہر دے ملکاں جو پھر آیا، میرا ابا بھی خطیب ہے، میں 2 ادارے اپنے چلا رہا، میں جگہ جگہ پاکستان کشمیر سارے پاسے جانا، بندے بڈھے ہو کے قبر ہی لتاں پہنچ گئی ہیں، نماز پڑھن دا طریقہ نہیں آیا، میری گل سمجھ رہے ہو؟ نماز پڑھن دا طریقہ نہیں آیا، اے گھر جا کے نا اپنی جوان بچی نو موبائل دینا، کہنا پتر ہے میسج آیا ہے، تے تھی انج میسج پڑھے گی ٹنا ٹن، اسے تینوں قرآن دے تے للی للی کرنا شروع کر دے گی۔ اے مسلمانوں دے گھر جمی ہے، اے پوچھنا چاہنے ہیں، میری گل سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ یہ دکھ سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج سکولوں کے اندر والدہ بھی صبح اٹھتی ہے اور اے بہترین کر کے اپنا بچہ پپو بڑھا دی ہے، تو پھر انہوں انج بڑا تڑا کے تے پینٹ شرٹ اندر پیک کر دیے، سانوں تو یہ نہیں پتہ لگتا وڑدے کتھوں نکلتے کتھوں۔ میرے گلوں ناراض ہو گئے ہو تو مدرسے دی واری آوے تے شامی 4 بجے نہ منہ دھوتا نہ انہوں وضو کرایا نہ کوئی چکر، چل قاعدہ پھٹیا قاعدہ لے کے قاری صاحب کو لا کے علی با تا سا پڑھ کے مڑ کے لم بغ دی اونجی گھر پہنچ جانا، تو دسو کدی ماں تے پیو نے پوچھا دسو پترا کی پڑھ گیا ہے؟ دسو نا۔ میں اس گلو دکھ ہے کہ آج دین کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہ صدقہ ہے دین کا کہ آج ہم ممبر پر بیٹھیں، مجھے کسی چودھری نے عزت نہیں دی، کسی راجے نے عزت نہیں دی، کسی فلاں نے عزت نہیں دی۔ اگر آج ہماری عزتیں شاہ صاحب کی عزتیں مولانا کی عزتیں اگر سلامت ہیں تو یہ حضور کی وجہ سے ہیں، تو جب حضور نے ہمیں اتنی عزتیں دی تو ہم دین چودھری صاحب کو دیکھ کے بیان کریں گے کیوں جی؟ ہاں جی اے گلاں نے جناب۔ کیوں آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا مسجد کے اندر کوئی ایسی گل نہیں کرنا، مولوی بھی سیاسی نہیں ہونا چاہیے، پیر بھی سیاسی نہیں ہونا چاہیے، آئی او بندہ رکھو مسجد اندر کہ جڑا سارا کوئی توتا تاتا ہوئے۔ میں کہا جناب جب مسجد مولوی سیاسی نہیں تو صدیق اکبر جڑے سن وہ کون سن؟ انتظامیہ پریشان نہ ہوئے، میں حاضر ہوں انشاءاللہ، میں بالکل کل الوداع جمعہ چھاڑ دیاں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ گل پر دکھ دی گل ہے، آج کیا وجہ ہے؟ دین کے مسئلے پہ لوگوں کو ہر درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی ذات کا کسی کو نہیں پتہ۔ تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کئی جنازے ایسے ہیں جن کو غسل بھی نہیں دینا آتا، وہ بغیر اسی طرح الٹ پلٹ غسل دے کے دفن کر دیں۔ تو دی وجہ یہ ہے کہ اسی دین نہیں پڑھیا، اسی دین نال بے وفائی کیتی ہے۔ ہاں میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مولوی صاحب نے اگر کھری گل کی تو جناب انتظامیہ تو 10 بھائی یہ گل کیوں کی؟ مولانا تساں یہ گل کیوں کی؟ کس وجہ تو کی؟ دسو جناب، یہ گل تو نہیں سی کرنی چاہیے تھی۔ تو میرے صاحب ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام ہے، اور یہ آقا حسین نے ڈھنکے کی چوٹ پہ بیان کر کے بتا دیا دین میرے نانے دا ہے،
تاں ہی کر کے یزید دے سامنے میں ڈٹ گیا، ڈٹ کے قیامت تک آنے والے نو دس دیتا، اوہ جدو دین دی گل آوے سر دے دینا، پیچھے کدی